حالات سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے غیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سوال پریشانی وہ ہے کہ وہ میں کیا عرض کروں، خوشامدی ان کی کرتا ہے جن کے ہاتھ میں مسئلہ سمجھتا ہے کہ ان کی خوشامد کرو، ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا عرض کروں، جو یہ کہتا ہے کہ فنا کرنے والا ہے، اس کا یہ کہنا ہی اس کرنے والے کو قوت دیتا ہے۔ اگر مسلمان یہ کہے کہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اس یقین پر آ جائے گا اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے، کہتا ہے میں کرنے والا ہوں تو چلو میں کرتا ہوں۔ پر اگر یہ اللہ کے غیر کو کہتا ہے کہ ان سے ہوتا ہے، تو میں یقینی طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب تم جانو جسے تمہیں امید ہے وہ جانے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ فرمایا اگر یہ 4 کام مسلمان کرے گا تو یہ ہر زمانے میں خسارے سے بچے گا، اور اگر یہ 4 کام نہیں کرے گا تو یہ ہر زمانے میں خسارے میں رہے گا۔ اگر یہ 4 کام کرتا ہے تو یہ ہر زمانے خسارے سے بچے گا، اور اگر یہ 4 کام نہیں کرتا تو یہ ہر زمانے میں خسارے میں رہے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے فرمایا خسارے سے وہ بچیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں۔ الا الذین آمنوا، اس لیے کہ میں عرض کر چکا کہ ایمان کے بغیر جتنے وعدے دنیا میں مسلمانوں سے ہیں یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ ایمان کے بغیر جو وعدے دنیا میں ہیں مسلمان سے، یہ وعدے اللہ پورے نہیں کریں گے۔ اگر مسلمان یہ دیکھے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہے، تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے، سمجھنا۔ اگر مسلمان یہ کہے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس الجھن کو، اس غلط سوال کو اور اس غلط سوچ کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ، سب سے آسان بات یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچے کہ جو اللہ کو نہ مان کر جہنم میں جائیں گے، کیا وہ وہاں تمہاری جنت کی طالب اور اس کو امیدوار ہوں گے؟ سوچو۔ اگر مسلمان دنیا میں یہ سوچے کہ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، تو جب وہ اپنی جیل میں ہوں گے تو کیا وہ اس کی امید کریں گے کہ جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں جہنم میں ملیں؟ ہم تو حیران ہیں کہ اس زمانے کا مسلمان غیروں کو اپنی ابدی جنت کی طرف لانے کے بجائے ان کی چھوٹی سی حقیر ختم ہو جانے والی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ ہمیں کیسے ملے؟ اس لیے ایمان کی سب سے پہلی علامت اور ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے پہلے تم اس سے اپنی نظر ہٹاؤ۔ اس لیے کہ وہ آدمی آخرت کا طالب ہو نہیں سکتا جو دنیا کا طالب ہے، وہ آخرت کا طالب نہیں ہو سکتا جو دنیا کا طالب ہے۔ کہ سب سے پہلے اپنی نظر کو اس سے ہٹاؤ۔ یہاں کوشش اور تمنا اور ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہو رہی ہے کہ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیسے آئے۔ حالانکہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو اللہ کا وعدہ ہم سے ہے،
دنیا میں امن اور سکون کا اور چین اور راحت کا اور آخرت ہمیشہ کی جنتوں کا، اس چین اور راحت کی زندگی پر یہ کیسے آ جائے؟ بجائے اس کے کہ یہ کوشش کر کے انہیں اپنی جنت کی طرف لاتا، بلکہ یہ خود ان کے وقت جنت کا حریص اور ان کے وقت جنت کا لالچی ہو گیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلی شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ جتنے وعدے مسلمان سے ہیں یہ وعدے دنیا میں پورے نہیں ہوں گے ایمان کے بغیر۔ سنو، اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ پوری آیت غور کر کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سلطنت، اختیار، اقتدار اس طرح دیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وطنیت اور دنیا میں ان کو قبضہ اور دنیا میں ان کو ٹھکانہ، سنو تو صحیح، یہ سب کچھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہیں، اللہ نے جو دین تمہارے لیے متعین کیا ہے، تم اپنے آپ کو اس دین کا تابع اور اس کا پابند بناؤ، تو تم سے اس کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے، میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میری بات مانیں گے، میرے غیر کی بات نہیں مانیں گے۔ تو میرا وعدہ ہے ان سے کہ میں ان کو دنیا میں سلطنت، اقتدار، تمکن، وطنیت سب کچھ دے دوں گا، ورنہ اگر انہوں نے ذات پورا نہ کیا تو یہ خود اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے۔ صاف تو بحث کرتا ہوں، اپنے گھر میں بے گھر، یہ اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے، سیدھی بات ہے۔ اس لیے ایمان پر اللہ کی طرف سے ان وعدوں کے پورا ہونے کا، ان وعدوں کے پورا کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ وعدے ان کے لیے پورا کریں گے۔ میں نے عرض کیا ایمان سب سے پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے یہ کہ ہم وعدے پورے کریں گے ایمان والوں کے لیے جو ہمارے وعدوں کا یقین کریں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو وعدہ کرتے تھے، صحابہ اس وعدے کے پورا ہونے کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے رات کا سونے والا صبح سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ جو وعدہ ہے پورا ہو کر رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے جو وعدے اللہ سے سنے ہیں وہ وعدے صحابہ کو بتلا رہے تھے، اس لیے کہ جو وعدہ اللہ کرتے تھے آپ سے، آپ وہ وعدہ فوراً صحابہ کو بتلاتے تھے کہ یہ ہوگا۔ سنو میری بات توجہ سے، ہم ان حالات میں اللہ کے غیر کو، ان حالات میں اللہ کے غیر کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اور وعدے جھٹلانے والوں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں۔ جی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم وعدہ خلافی کرنے والوں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں، اس لیے کہ جو شخص مخلوق کے وعدوں پر قدم اٹھا لیتا ہے، مخلوق محتاج ہے، اللہ تعالی کے قبضے میں سارا نظام ہے، امور اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اپنی قدرت سے ان سارے وعدوں کے پورا ہونے کو روک دیتے ہیں۔ مسلمان
یوں پریشان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ میں کیا بتاؤں، خبر نہیں کہنے کی بات ہے یا نہیں. یہ کہتا ہے جی ہمارا تو ووٹ ضائع ہو گیا. سب بات کیوں کہ ضائع تو اس لیے ہو گیا کہ اللہ کے غیر کا انتخاب کیا ہے. سیدھی بات ہے، سب بات ہے. میں صاف تو بحث کرتا ہوں. جن وعدوں کی بنیاد پر انتخاب کیا تھا ان وعدوں کا پورا ہونا ہے خدا کی قسم اس انتخاب پر نہیں تھا. ان وعدوں کا پورا ہونا تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال سے متعلق تھا. حکم توڑے اللہ کے اور وعدے پورے ہوئے نہیں تو اب کہتے ہیں کہ ہمارا انتخاب غلط تھا کیونکہ ہم نے غلط انتخاب کر لیا یا انہوں نے وعدہ خلافی کیا. نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے امید ہے. ساری مشکل آ کر یہاں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بھی وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے تاکہ جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں مادی چیزوں کا یقین ہے وہ چھٹ کر ایک طرف ہو جائیں. آپ دیکھیے، غور کیجیے، جب بھی وعدہ کیا برے حالات میں وعدہ کیا. حدیبیہ صحابہ پر شرطیں لگائی گئی، حالانکہ بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے ہے. اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے ہے. پہلے گھر الگ الگ نہیں تھے، پہلے گھر سب کا ایک تھا. سب ایک گھر کے افراد تھے، سب ایک گھر کے افراد تھے. کچھ کہہ رہا ہوں، سب ایک گھر کے افراد تھے. شکلیں البتہ بنائی ہوئی تھی، پانی کی شکل ہے، اولاد کے لینے کی شکل ہے، شفا کے لینے کی شکل ہے، مال کے لینے کی شکل ہے، غذا لینے کی شکل، شکلیں بنی ہوئی تھی مگر گھر ایک تھا. ہاں، مسلمان شکل پرست نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ طواف کے لیے آئے اور عمرے کے لیے آئے تو ان کو روک دیا گیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. کہ ہماری بات مان، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. ساری شرطیں مانی گئی، ساری شرطیں مانی گئی غیروں کی، اپنی کوشش پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت آزمایا کہ میں اس وقت اپنے بندوں کو یہ حکم دوں کہ واپس ہو جاؤ، عمرہ چھوڑ دو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کے نزدیک میرا حکم زیادہ اہم ہے یا ان کا مقابلہ کرنا ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے. صحابہ نے، روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بار بار کہتے تھے کہ کیوں ہم دب کر صلح کریں، کیوں نہ ہم عمرہ کریں. لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر اللہ کا حکم یہی ہے، چلو. ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے. ساری شرطیں ان کی مانی گئی، اپنی کوئی شرط نہیں مانی گئی. فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیے. ساری شرطیں مان لی گئی ان کی، اپنی کوئی شرط نہیں مانی گئی. لوگ کہیں گے کہ ہار گئے،